آداب تلاوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے، پھر ٹھہر کر الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر ٹھہر کر مالک یوم الدین پڑھتے۔ مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 288، حدیث نمبر 26470 وسندہ صحیح۔ مذکورہ حدیث کثرت طرق کے ساتھ مروی ہے، اس مسئلے میں اسے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ائمہ سلف صالحین کی ایک جماعت ہر آیت پر توقف فرماتی تھی، اگر ما بعد کی آیت معنی کے لحاظ سے پہلی آیت کے ساتھ متعلق ہوتی تھی پھر بھی قطع کر کے پڑھتے تھے۔ تلاوت قرآن کا مسنون طریقہ یہی ہے، لیکن آج عام قاری حضرات اس طرح تلاوت کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، اسے خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی سرگوشی کر رہا ہے، اور تم حالت نماز میں قرآن مجید اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کر کے اپنے ساتھیوں کو اضطراب میں نہ ڈالو۔ الموطا امام مالک کتاب الصلاۃ باب العمل فی القراءۃ حدیث نمبر 181 یعنی 82 سے مروی ہے۔ سنن ابی داود کتاب الصلاۃ باب رفع الصوت بالقراءۃ فی صلاۃ اللیل حدیث نمبر 1332 وسندہ صحیح۔ امام ابن خزیمہ نے حدیث نمبر 1162 میں اسے صحیح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق آہستہ آہستہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، بلکہ ایک ایک حرف الگ الگ پڑھتے، یوں معلوم ہوتا کہ چھوٹی سورت لمبی سورت سے بھی زیادہ لمبی ہو گئی۔ چنانچہ آپ کا ارشاد ہے، حافظ قرآن کو کہا جائے گا تم قرآن پڑھتے جاؤ اور یعنی جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ جس طرح تم دنیا میں ترتیل اور آہستگی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اس طرح پڑھتے چلو، تمہاری منزل وہاں ہے جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ سنن ابی داود کتاب الوتر باب کیف یستحب الترتیل فی القراءۃ حدیث نمبر 1464 وسندہ حسن۔ جامع الترمذی کتاب فضائل القرآن باب ان الذی لیس فی جوفہ من القرآن کالبیت الخارب حدیث نمبر 2914۔ امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 1790 میں اور امام ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اچھی آواز سے پڑھنے کا حکم فرماتے، اس لیے کہ خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پڑھنے میں مزید حسن پیدا ہوتا ہے۔ سنن ابی داود کتاب الوتر باب کیف یستحب الترتیل فی القراءۃ حدیث نمبر 1468 وہو حدیث صحیح۔ امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 660 میں اور ابن خزیمہ نے حدیث نمبر 1551 اور 1556 میں اسے صحیح کہا ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرو، اسے ذہن میں محفوظ کرو اور اسے خوبصورت آواز سے پڑھو۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اونٹ کے گھٹنے کی رسی اگر کھول دی جائے تو وہ اتنی تیزی سے نہیں بھاگتا جتنا تیزی سے قرآن پاک حافظے سے نکل جاتا ہے۔ سنن دارمی کتاب فضائل القرآن باب فی تعاہد القرآن حدیث نمبر 3351 وسندہ صحیح۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 146 150۔ امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 1768 میں اسے صحیح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین آواز کے ساتھ قرآن پڑھنا سنا ہے۔ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب من لم یتغن بالقرآن حدیث نمبر 5023 5024۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب استحباب تحسین الصوت بالقرآن حدیث نمبر 792۔ نماز کی مسنون قراءت۔ منفرد نمازی سورہ فاتحہ کے بعد جہاں سے اور جتنا چاہے قرآن مجید پڑھ سکتا ہے، البتہ امام کو نماز پڑھاتے وقت مقتدیوں کے احوال و کوائف کے پیش نظر ضرور اختصار سے کام لینا چاہیے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد اگرچہ ہم جہاں سے چاہے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کون کون سی سورت کس کس نماز میں پڑھتے تھے۔ سورہ اخلاص کی اہمیت۔ ایک انصاری مسجد قباء میں امامت کراتے تھے، ان کا معمول تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنے سے پہلے قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص تلاوت فرماتے، ہر رکعت میں اسی طرح کرتے۔ مقتدیوں نے امام سے کہا کہ آپ پہلے قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں، پھر بعد میں دوسری سورت ملاتے ہیں، کیا ایک سورت تلاوت کے لیے کافی نہیں ہے؟ یا تو صرف اسی کو پڑھا کریں، اور اگر قل هو اللہ احد کی تلاوت کافی نہیں تو اسے چھوڑ دیں اور دوسری سورت کی تلاوت کیا کریں۔ امام نے جواب دیا کہ میں قل هو اللہ احد کی تلاوت نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں مسئلہ پیش کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام سے کہا تم مقتدیوں کی بات کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اس سورت کو ہر رکعت میں کیوں لازمی پڑھتے ہو؟ اس نے کہا مجھے اس سورت کے ساتھ محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کے ساتھ تیری محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب الجمع بین السورتین فی الرکعہ قبل الحدیث 774 مکرر۔ حدیث مذکور سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں سورتوں کی ترتیب سے تلاوت کرنا ضروری نہیں، واللہ اعلم۔ مولانا عبد الصمد رفیقی۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا ایک پڑوسی رات کے قیام میں یعنی سورہ فاتحہ کے بعد صرف قل هو اللہ احد تلاوت کرتا ہے، دوسری کوئی آیت تلاوت نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب فضل قل هو اللہ احد حدیث نمبر 5013۔ نماز جمعہ اور عیدین میں تلاوت۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں اور جمعہ کی نمازوں میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما نے کہا جب عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہوتے تو پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب ما یقرأ فی صلاۃ الجمعہ حدیث نمبر 878۔ عبداللہ بن ابی رافع سے روایت ہے کہ مروان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مدینے کا گورنر مقرر کیا اور خود مکہ چلا گیا۔ وہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جمعے کی نماز پڑھائی اور اس میں سورہ جمعہ اور منافقون پڑھی اور کہا کہ ان صورتوں کو جمعہ میں پڑھتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب ما یقرأ فی صلاۃ الجمعہ حدیث نمبر 877۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید قربان اور عید الفطر میں قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعہ پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب العیدین باب ما یقرأ فی صلاۃ العیدین حدیث نمبر 891۔ جمعے کے دن نماز فجر میں تلاوت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل پہلی رکعت میں اور هل اتى علی الانسان دوسری رکعت میں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب ما یقرأ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعہ حدیث نمبر 891۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب ما یقرأ فی یوم الجمعہ حدیث نمبر 879۔ نماز فجر میں تلاوت۔ سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں سورہ قاف والقرآن المجید اور اس کی مانند یعنی کوئی اور سورت پڑھتے تھے، پھر آپ بعد والی نماز میں تخفیف کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب القراءۃ فی الصبح حدیث نمبر 458۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ فتح ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھائی تو سورہ مؤمنون شروع کی، یہاں تک کہ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آ گئی اور آپ رکوع میں چلے گئے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب القراءۃ فی الصبح حدیث نمبر 455۔ سیدنا عمر بن حریث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر میں واللیل اذا عسعس یعنی سورہ تکویر پڑھتے سنا۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب القراءۃ فی الصبح حدیث نمبر 456۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے چل رہا تھا، آپ یعنی سفر میں نماز صبح کے لیے اترے تو آپ نے صبح کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی۔ سنن نسائی کتاب الافتتاح باب القراءۃ فی الصبح بالمعوذتین حدیث نمبر 953۔ سنن ابی داود کتاب الوتر باب فی المعوذتین حدیث نمبر 1462 وسندہ حسن۔ امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 240 میں، ذہبی نے ابن خزامہ نے حدیث نمبر 534 میں اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے۔ سیدنا معاذ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں دونوں رکعتوں میں اذا زلزلت الارض تلاوت فرمائی۔ سنن ابی داود کتاب الصلاۃ باب الرجل یعید سورۃ واحدہ فی الرکعتین حدیث نمبر 816 وسندہ حسن۔ امام نووی نے المجموع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 384 میں اسے صحیح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دونوں سنتوں میں نہایت ہلکی قرات فرماتے، یہاں تک کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے شبہ گزرتا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ
فاتحہ بھی نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری کتاب التہجد باب ما یقرأ فی رکعتی الفجر حدیث نمبر 1171۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب استحباب رکعتی سنت الفجر حدیث نمبر 724۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب استحباب رکعتی سنت الفجر حدیث نمبر 726۔ عصر و ظہر کی نماز میں قراءت۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر و عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھتے اور آخری دو رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھتے تھے، اور کبھی کبھار ہمیں ایک آدھ آیت یعنی بلند آواز سے پڑھ کر سنا دیتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب یقرأ فی الاخریین بفاتحۃ الکتاب حدیث نمبر 776۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب القراءۃ فی الظہر والعصر حدیث نمبر 451۔ یاد رہے کہ صحیح بخاری کے قدیم نسخوں میں کتاب الاذان ایک طویل کتاب ہے جس میں اذان کے علاوہ دیگر موضوعات کی احادیث بھی شامل ہیں۔ بعض جدید نسخوں میں ہر موضوع کی احادیث کو نیا عنوان دے کر الگ کتاب بنا دیا گیا ہے، یعنی ابواب وہی ہیں۔ چنانچہ جدید نسخوں میں بخاری کی یہ حدیث کتاب صفت الصلاۃ کے عنوان کے تحت اسی قدیم جگہ میں ملے گی، جبکہ قدیم نسخوں میں کتاب الاذان کے عنوان کے تحت اپنی جگہ ملے گی۔ ہم نے دونوں حوالے دے دیے ہیں۔ مولانا عبد الصمد رفیقی۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں واللیل اذا یغشا پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب القراءۃ فی الصبح حدیث نمبر 459۔ ایک روایت میں ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی اور عصر میں بھی اس کی مانند یعنی کوئی سورت پڑھتے تھے، اور فجر میں لمبی سورتیں پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب القراءۃ فی الصبح حدیث نمبر 460۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہر اور عصر میں والسماء ذات البروج اور والسماء والطارق پڑھنے کا ذکر ہے۔ سنن ابی داود کتاب الصلاۃ باب قدر القراءۃ فی صلاۃ الظہر والعصر حدیث نمبر 805 وسندہ حسن۔ امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 465 میں اسے صحیح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی آخری دونوں رکعتوں میں 15 آیات کے برابر قراءت فرماتے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب القراءۃ فی الظہر والعصر حدیث نمبر 452۔ معلوم ہوا کہ ظہر کی آخری دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قراءت مسنون ہے، اور کبھی آپ آخری دو رکعتوں میں صرف فاتحہ کی قراءت فرماتے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب یقرأ فی الاخریین بفاتحۃ الکتاب حدیث نمبر 776۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب القراءۃ فی الظہر والعصر حدیث نمبر 451۔ جبکہ نماز عصر کی پہلی دونوں رکعتوں میں ہر رکعت کے اندر 15 آیات تلاوت فرماتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب القراءۃ فی الظہر والعصر حدیث نمبر 452، اور آخری دو رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب یقرأ فی الاخریین بفاتحۃ الکتاب حدیث نمبر 776۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب القراءۃ فی الظہر والعصر حدیث نمبر 451۔ ابو معمر رحمہ اللہ نے سیدنا خباب رضی اللہ عنہ سے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر و عصر میں قرات کرتے تھے؟ سیدنا خباب رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں۔ ہم نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ سیدنا خباب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ آپ کی داڑھی کی جنبش سے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب من خافت القراءة فی الظہر والعصر حدیث نمبر 777۔ معلوم ہوا کہ ظہر و عصر کی نمازوں میں آپ سری یعنی بغیر آواز بلند کیے قرات کرتے تھے۔ کبھی آپ کی قرات طویل ہوتی، بعض اوقات ظہر کی جماعت کی اقامت ہو جاتی اور کوئی شخص اپنے گھر سے بقیع قبرستان کی جانب قضاء حاجت کے لیے جاتا، وہاں سے فارغ ہو کر گھر آتا اور وضو کر کے پھر مسجد میں آتا تو ابھی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں ہوتے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب القراءۃ فی الظہر والعصر حدیث نمبر 454۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ آپ پہلی رکعت کو اتنا لمبا اس لیے فرماتے تھے کہ نمازی پہلی رکعت ہی میں شریک ہو سکیں۔ سنن ابی داود کتاب الصلاۃ باب القراءۃ فی الظہر حدیث نمبر 800 وہو حدیث صحیح۔ اس حدیث کی اصل صحیح بخاری حدیث نمبر 779 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 451 میں موجود ہے۔ نماز مغرب میں قراءت۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ طور پڑھتے سنا۔
صحیح بخاری کتاب الاذان باب الجہر فی المغرب حدیث نمبر 765، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب القراءۃ فی الصبح حدیث نمبر 463۔ ام فضل رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سنا۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب القراءۃ فی المغرب حدیث نمبر 763، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب القراءۃ فی الصبح حدیث نمبر 462۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب سورہ اعراف کے ساتھ پڑھی اور اس سورت کو دونوں رکعتوں میں متفرق پڑھا۔ سنن نسائی کتاب الافتتاح باب القراءۃ فی المغرب الف لام میم صاد حدیث نمبر 992 وسندہ صحیح۔ امام نووی نے المجموع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 383 میں اسے حسن کہا ہے۔ نماز عشاء میں قراءت، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عشاء میں والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش آواز کسی کو نہیں سنا۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب القراءۃ فی العشاء حدیث نمبر 769، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب القراءۃ فی العشاء حدیث نمبر 464۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھی۔ مقتدیوں میں سے ایک کھیتی باڑی کا کام کرنے والے نے سلام پھیر دیا، پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ اونٹوں والے ہیں، دن بھر محنت مشقت کرتے ہیں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ہمارے پاس آیا اور انہوں نے عشاء میں سورہ بقرہ شروع کر دی، یعنی مجھے دن بھر کے تھکے ہوئے کو لمبی قراءت سے ملال ہوا۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تو لوگوں کو نفرت دلاتا ہے اور فتنہ کھڑا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی، پھر فرمایا، جب تم جماعت کرواؤ تو والشمس وضحاہا اور واللیل اذا یغشا اور سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کرو، اس لیے کہ تیرے پیچھے بوڑھے، کمزور اور ضرورت مند بھی نماز ادا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب من شکا امامہ اذا طول حدیث نمبر 705، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب القراءۃ فی العشاء حدیث نمبر 465۔ اس حدیث سے عشاء کی نماز کی قرات بھی معلوم ہوئی، اور ساتھ ہی اس حدیث نے نماز کے اماموں کو بھی متنبہ کر دیا ہے کہ وہ نماز پڑھاتے وقت مقتدیوں کا خاص طور پر خیال رکھیں اور خوب سمجھیں کہ نماز میں مقتدیوں کے حالات کے پیش نظر تخفیف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مختلف آیات کا جواب، ہمارے ہاں یہ رواج عام ہے کہ امام جب بعض مخصوص آیات کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اور بعض مقتدی نماز میں با آواز بلند ان کا جواب دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں کوئی صحیح صریح روایت نہیں ہے۔ ہاں بعض آیات کی تلاوت کے بعد امام یا منفرد قاری اپنے طور پر ان کا جواب دے تو جائز ہے۔ چنانچہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جب آپ تسبیح والی آیت پڑھتے تو تسبیح کرتے، جب سوال والی آیت تلاوت کرتے تو سوال کرتے، اور جب تعوذ والی آیت پڑھتے تو اللہ کی پناہ پکڑتے۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب استحباب تطویل القراءۃ فی صلاۃ اللیل حدیث نمبر 772۔ سبح اسم ربک الاعلی پڑھنے والے کا اس کے بعد جواباً سبحان ربی الاعلی کہنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 508 509 و اسانیدھا صحیحہ۔ سورہ غاشیہ کے اختتام پر اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کہنا ثابت نہیں۔